مدینہ مدینہ مدینہ۔ ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم پیش کرتے ہیں آؤ مدینے چلیں۔ آقائے دو جہاں ہادی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے براہ راست مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر۔ شہر مدینہ کے مختلف مقامات کا احوال، آؤ مدینے چلیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ بند آنکھیں کریں اور طیبہ چلیں، روضائے مصطفیٰ کی زیارت کریں۔ آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں۔ یہ سامعین کرام ریڈیو کویت کی اردو نشریات ہم لائے ہیں آپ کے لیے، آؤ مدینے چلے۔ یہ سامعین کرام، اور اس کے لیے کویت کی ایک معروف شخصیت، معروف اسکالر، خطیب ڈاکٹر احمد علی سراج سے خصوصی طور پہ ایک دفعہ پھر ہم نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس پروگرام میں ہماری مدد کریں، اور یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا محبت، ان کا خلوص اور ان کی اپنائیت کا ہم بہت شکریہ، بلکہ ہم کچھ بھی نہ ادا کر پائیں گے۔ جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ محبتوں کا یہ سفر سامعین کرام آج ہم نے مدینے سے شروع کیا ہے۔ آؤ مدینے چلے، جیسا کہ سامعین کرام نام سے ظاہر ہے، ہم لوگ اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہیں۔ کچھ اس کی افادیت اور کچھ اس پروگرام میں ہم آگے چل کے آہستہ آہستہ آپ کو تمام مقامات کی سیر کرائیں گے، اور یہ پروگرام ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ یہ محبت، یہ خلوص اپنے دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ سامعین کرام، مدینے کی باتیں، مدینے کے قصے، یہ تمام باتیں ہم آپ سے کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بہت پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ مولانا احمد علی سراج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سب کیا حال چال ہیں؟ آپ کی طبیعت اللہ کا شکر ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے سامعین حضرات ہیں ریڈیو کویت جو سن رہے ہیں، اور گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں مدینہ منورہ مسجد نبوی سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، وہی بات ہے کہ گنبد خضرا ہمارے بالکل سامنے ہے، اس کی افادیت، اس کی محل وقوع کے بارے میں، اور کچھ وہ باتیں جو تمام یہاں پہ کون کون لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں، تو پھر ہم لوگ جب آگے چلیں گے آہستہ 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 ہم بہت ساری باتیں اپنے سامعین کرام سے کرتے جائیں گے۔ سامعین کرام ذرا سنیے گا مولانا صاحب کی کچھ اہم باتیں گنبد خضرا کے بارے میں، اس کے بعد پھر ہم مختلف جگہوں پر جائیں گے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، اس وقت ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں محترم بھائی عبداللہ عباسی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں سب سے پہلے اس آمد پر خوش آمدید کے ساتھ، اہلاً و سہلاً، مرحبا کے ساتھ عبداللہ عباسی صاحب کو مدینہ منورہ کی اس پرکشش اور پرنور اور تجلیات ربانی کی اس مقام قبولیت پر آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ طیبہ طیبہ ایک ایسی سرزمین ہے جو کائنات ارض میں چن لی گئی، اور ظاہر ہے کہ دار الحجرہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 70 نام بتائے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ نے ان دو شہروں کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ حرمین شریفین در حقیقت قرآن پاک کا نزول بھی ان دو
شہروں کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے ہجرت سے قبل نازل ہونے والا قرآن وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والا قرآن مدنی کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں اس وقت بھائی عبداللہ عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کا سوال میں سمجھتا ہوں سوال بڑا خوبصورت اور بڑا عظیم ہے، جس میں انہوں نے تاسیس کے بارے میں کہ بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تاسیس کیسے قائم ہوئی، یہ بات ذہن نشین رکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے قباء پہنچے تو سب سے پہلے اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر فرمائی 14 دن کے قیام کے بعد۔ اور میں انشاءاللہ خاص طور پر مسجد قباء کے بارے میں جب ہم مسجد قباء جائیں گے تو عباسی صاحب انشاءاللہ وہاں جا کے پھر میں مسجد قباء کے بارے میں روشنی ڈالوں گا۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز کے بعد خوبصورت اس رونق افروز جگہ پر جہاں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں ہم بیٹھے ہیں، اور ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مدینے کی اپنی رونقیں اور محبتیں ہیں۔ تو میں کیا بتاؤں، یہاں تو ہر آنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص طور مدینہ منورہ سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت دی، اور وہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، اور کسی بھی قبرستان میں دفنانے اور یا اس کے علاوہ یعنی اس کے لیے ارادہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ترغیب امت کو عطا فرمائی وہ یہی ہے کہ اگر کسی کو مرنے کی خواہش ہو تو مدینے میں آ کر مرے، فلیمت فی المدینہ۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی موت کے انتظار میں یہاں رہنا اور یہاں بیٹھ کر پھر جس انداز سے مدینے میں رہنا اور ادب کے ساتھ رہنا۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قباء میں قیام کرنے کے بعد جس وقت مدینہ منورہ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، جب اس شہر میں داخل ہوئے تو یہاں بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیت گایا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ اب یہاں اس کا معنی پر غور کیجئے بھائی عبداللہ صاحب، یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بچیوں اور عورتوں کا دف بجا کر بچیوں کا اور بچوں کا آپ کے استقبال میں یہ گیت گانا، یہ بھی مبالغہ نہیں تھا، بلکہ 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور گزارنے کے بعد 14ویں سال نبوت میں جب آپ داخل ہوئے تو 14ویں سال کے 14ویں دن مدینہ منورہ میں نمودار ہوئے، اور میں نے کیلکولیٹ کیا، اس کیلکولیشن میں یہ بات واضح ہوئی کہ 14واں سال شروع تھا، اور پھر قباء میں 14 دن کے قیام کے بعد آپ کا مدینہ منورہ تشریف لانا اور بچیوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس گیت کا آنا، یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھا، طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ تو ان ایام میں 13، 14، 15 یعنی چاند کی وہ راتیں، 13، 14، 15 چاند کی وہ راتیں بدر کہلاتی ہیں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر تشریف لانا 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں مکی دور بعثت کے بعد غار حرا سے غار ثور تک مکمل فرمایا، اور اس کے بعد غار ثور سے آپ کا سفر 7 دن کا قباء تک تھا، اور قباء میں 14 دن کا قیام آپ کا پورے تکمیل کے ساتھ 13 سال مکمل ہونے، اور 14ویں کا دن یعنی 13، 14 ان راتوں میں اور ان دنوں میں حضور کا مدینہ منورہ تشریف لانا۔ آئیے میں اب آپ کو بتاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں قباء سے چلی تو وہ قصوہ اونٹنی بڑی خوش نصیب تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا، اور اونٹنی کے سفر جتنے بھی ہیں بھائی عبداللہ عباسی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سفر اکثر اونٹنیوں پر ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو 5ویں دن حلیمہ سعدیہ بھی جو آئیں، اور آپ کی وہ مربیہ جو کہ رضائی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، تو وہ بھی ایک پتلی سی چھوٹی سی اونٹنی لے کر آئی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی گود میں لے کر انہوں نے بٹھایا تو وہ دبلی سی اور کمزور اونٹنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 5 دن کے ہیں، اور آپ مکہ سے یعنی بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہیں، تو وہ اونٹنی اتنی طاقتور بن گئی
کہ آنے والی اونٹنیاں جو جلدی آئیں اور چلی بھی گئیں، مگر آپ جس اونٹنی پر پھر اس اونٹنی پر بیٹھے تو وہ اونٹنی اتنی تیز رفتاری سے چلی کہ جانے والی اونٹنیوں کو کراس کرتے ہوئے بنو سعد میں سب سے پہلے پہنچی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں، اگر صرف اونٹنی کو لے لیں، حضور کا وہ سفر بھی اونٹنی کا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ منورہ کا پہلا سفر وہ بھی اونٹنی پر تھا، اور اس میں ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں، اور اسی سفر میں واپسی میں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، اور وہ واقعات میں آگے پھر بتاؤں گا۔ اب آئیے کہ آپ جب قصبہ اونٹنی پر سوار تھے تو ہر انصاری سردار ہو یا خواص میں ہو یا عوام میں ہو، اس کی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں سب سے پہلے میرے مہمان بنے، تو وہ اونٹنی کی مہار کو پکڑنے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، خلوہا خلوہا، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، ہذہ معمور من اللہ، یہ میری مرضی پر نہیں چل رہی بلکہ اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس اونٹنی نے پورے مدینہ منورہ کا گشت کیا، اور ہر گلی اور کوچے سے گزرتے ہوئے طلع البدر علینا نحن جواری من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری، وہ ایک گیت تھا۔ میں اگر اس کے طرف چلا جاؤں تو پھر جو موضوع ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ اتنا بتا دوں کہ بچیوں نے، جوانوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، سب نے آپ کی آمد پر اس شہر میں آپ کا استقبال کیا، اور اس اونٹنی پر آپ سوار تھے، اور آپ کا چہرہ طلع البدر علینا، چودھویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے فرمایا خلوا ہذہ معمور من اللہ، یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، یہ اونٹنی ہے مگر یہ ناقہ معمور من اللہ ہے، اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ تو بہرحال اس اونٹنی نے چکر کاٹنے کے بعد یہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں یہ حضرت خالد کا گھر تھا، جن کو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں۔ یہ جو بالکل محراب کے آگے آپ کو ایئر کنڈیشن پلانٹ نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس کے گھر کے آگے نہیں بیٹھی، بلکہ جہاں آج آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ انتخاب تھا اس اونٹنی کا، مگر اس جگہ پر جہاں وہ اونٹنی بیٹھ گئی تو سب سے قریب تر گھروں میں حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ گھر تھا، جس کے پاس ہم اور آپ ابھی بیٹھے ہیں۔ اب آئیے میں یہ بات بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے میزبان بنے، اور انہوں نے اس ناقہ، اس اونٹنی پر آپ کے سامان کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اونٹنی اب یہ بیٹھ گئی اور سب سے قریب تر گھروں میں میرا گھر ہے، اب یہ ضیافت اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب کی، میں آپ کا میزبان ہونے کا شرف حاصل کرنے پر اللہ کا شکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری کے گھر میں پہلا قدم رکھا، جس کے ایک اوپر کمرہ تھا اور ایک نیچے کمرہ تھا، سبحان اللہ۔ نہ کوئی بڑی حویلی تھی نہ کچھ تھا، بلکہ غریب انصاریوں میں سے انصار کے اس گھر کا انتخاب اللہ کی طرف سے تھا، مگر کیونکہ اس انصاری کا گھر جنہیں حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، وہ گھر بالکل مسجد نبوی کے قریب تر اس جگہ جہاں اونٹنی بیٹھی، ابھی تو مسجد نبوی بنی بھی نہیں تھی، ان گھروں میں سب سے قریب ترین فاصلے پر تھا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں نیچے والے کمرے کو منتخب فرمایا تھا کہ میرا دروازہ سب کے لیے ہمیشہ کھلا رہے، سبحان اللہ۔ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور اس میں مہاجرین و انصار آپ کے ارد گرد اسی بڑے کمرے میں جو ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اس میں وعظ و نصیحت کے ساتھ دین، اسلام اور شریعت اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور کتاب و سنت اور حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ تزکیہ نفس کو حاصل کرتے رہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں یہ باتیں تھیں کہ آپ کتاب کا علم یعنی قرآن پاک کی تعلیم اور اس سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے اس کی تشریح اور تزکیہ نفس کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیا۔ مختصراً یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہاں بیٹھی تھی، وہ جگہ یتیم بچوں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوئی عبداللہ بازی صاحب
وہ نصیب تھے ان بچوں کے کہ جہاں یہ اونٹنی بیٹھی، اور آج گنبد خضرا، آپ نے کہا نا گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کی بات کریں، تو وہ اونٹنی وہاں بیٹھی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ جس جگہ میری یہ اونٹنی بیٹھی ہے یہ جگہ کن لوگوں کی ہے؟ تو معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے چچا نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بھی نہیں، میرے یتیم بھتیجوں کی یہ جگہ ہے۔ اب اسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ یہاں اسی جگہ میں مسجد نبوی بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار فرمایا تو اس کے چچا نے اپنے یتیم بھتیجوں کو کہا کہ خوش نصیب ہو کہ تمہاری زمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر اس جگہ پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو سہیل اور سہل یہ دونوں بچے حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا ہماری تو جان بھی حاضر ہے، یہ زمین آپ کے لیے وقف ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نمونہ بتایا کہ یتیم بچوں کی اس زمین کو وقف میں لینے میں ان کا جذبہ تو ہے مگر یہ ابھی بلوغت میں نہیں پہنچے، تو آپ نے فرمایا بچوں اس زمین کی قیمت ہم لگا لیتے ہیں اور آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس پر اس کی قیمت لگائی گئی، اور پھر اس قیمت کے لگانے پر یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا جو آپ کے رفیق سفر تھے ہجرت میں، اور وہاں مکہ مکرمہ کی پونجی ساری بیچ کے، کیونکہ آپ کی 6 وہاں کپڑوں کی دکانیں تھیں، اور وہاں سے پونجی بیچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت میں چلے تو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ کی تجارت اور دکانوں کی وہ یعنی جتنی بچت تھی اور وہ پونجی تھی وہ آپ کے ساتھ تھی، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے رکھ دی اور فرمایا کہ اس زمین کی خریداری میں ان یتیم بچوں کو میرے ان یعنی پونجی میں سے آپ ادا کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ مسجد نبوی کی یہ زمین ان یتیم بچوں سے خریدی گئی اور اس کی ادائیگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس وقت دینار کی بڑی قیمت ہوتی تھی، یہ کویتی دینار نہیں تھا جو نوٹوں میں ہے، سونے کا ہوتا تھا، سمجھے ہیں جی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 10 نوٹ نہیں تھے، 10 سونے کی دینار وہ ان کی خدمت میں پیش کیے، اور 10 دیناروں پر یہ زمین مسجد نبوی کے لیے وقف ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب فرمایا کہ اب اینٹیں اٹھا کر لاؤ، تو ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آس پاس کوئی قریب پہاڑ نہیں ہے، ٹیلے نہیں ہیں، تو کتنے دور دور سے ٹیلوں سے وہاں سے صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نفس نفیس ان پتھروں کو اپنے سینے سے لگا کر اس مسجد کی تعمیر میں اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ پتھر کتنے خوش نصیب ہوں گے بھائی عبداللہ عباسی صاحب کہ مسجد قباء کے پتھر ہوں یا مسجد نبوی میں جو پتھر استعمال ہوئے، جن کو اٹھانے میں صحابہ نے تو اٹھایا، صحابہ میں انصار اور مہاجرین نے بھی اٹھایا، مگر حضور نے ان پتھروں کو کیسے اٹھایا کہ اتنا بڑا پتھر حضور لیتے تھے کہ آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے اور پتھر آپ کے سینے سے مس ہوتے ہوئے آپ کی داڑھی مبارک کے ساتھ اللہ اکبر ٹچ ہوتا تھا، اور حضور اس بڑے پتھر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں وہ پتھر اٹھا رہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور اشعار بھی پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام اس شعر کو بار بار پڑھتے تھے جس میں آپ فرماتے تھے لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ دنیا کی کتنی خیریں آپ لیں، وہ خیریں ہمیشہ کی نہیں، ہمیشہ کی خیر تو آخرت کی ہے، اور اے اللہ مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما۔ بس وہ شعر جو پڑھا گیا تو صحابہ کرام مہاجرین و انصار نے اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسرا جملہ اپنے لیے بڑا سرمایہ سمجھا، تو مل کر صحابہ اینٹیں بھی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے لا خیر الا خیر الاخرہ، اور حضور اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجر، اے اللہ ان اینٹوں اٹھانے والے مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے جس وقت اینٹیں جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے سنگ بنیاد میں سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے خود ہی خندق میں جہاں آپ نے ایرا کھدوایا تھا اس میں داخل ہوئے، اور اس میں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے جیسے مسجد قباء میں میں بتاؤں گا آپ کو، مسجد نبوی کی بنیاد میں بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے خود ہی پتھر نصب فرمایا۔ تو حجر اساس جو اساسی پتھر جسے آپ کہتے ہیں سنگ بنیاد، اردو میں سنگ بنیاد کہتے ہیں اور عربی میں حجر اساس کہتے ہیں، اگرچہ حضور نے اپنے ہاتھ سے پتھر اپنے ہاتھ سے اس میں بنیادوں میں رکھا،
اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ادا دونوں جگہوں یہی تھی کہ آپ نے پتھر رکھنے کے بعد آواز دی ابو بکر اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. وہ رفیق سفر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لو، اپنے ہاتھ سے پتھر دیا، کہا تم بھی یہاں بنیاد میں رکھ دو. پھر آپ نے فرمایا این عمر کھڑے تھے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر فاروق آگے بڑھے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پتھر حضرت عمر فاروق کو دیا، انہوں نے اس پتھر کو بھی اس مسجد نبوی کی بنیاد میں رکھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، انہوں نے لبیک کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ سے یعنی پتھر اٹھایا اور انہیں دیا، کہا آپ بھی بنیاد میں رکھیں. پھر شیر خدا اسد اللہ کا وہ شیر حیدر قرار حضرت علی مرتضیٰ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی این علی، اللہ اکبر، بس اس وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ اس وقت آگے بڑھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے پتھر لیا اور مسجد نبوی کی سنگ بنیاد میں اس پتھر کو جب نصب کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیت نازل کی اسس علی التقوی لمسجد اسس علی التقوی، یہ دونوں مسجدوں کے لیے، مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی ہو. اللہ نے فرمایا یہ پتھروں کی بنیاد پر یہ مسجد نہیں بنائی گئی بلکہ یہ تقوی کی بنیاد پر. سبحان اللہ. اسس علی لمسجد اسس علی التقوی. ظاہر ہے کہ جو پتھر رسول اللہ کے سینے سے لگے ہوں اور پھر وہ بنیاد میں پڑے ہوں تو وہ پتھر نہ کہلائے، تقوی کہلائے. تقوی کہلائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے، اب اگلا چیپٹر آپ کا سوال کے جواب کا دوں گا، مگر اتنا بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا قبلے کی طرف سے دیوار یعنی جو بعد میں تحویل قبلہ ہوا، مگر آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنائے، تو اس لیے اس طرف آپ نے مکمل دیوار دلا دی، مکمل دیوار، اس طرف کوئی راستہ نہیں تھا. ابھی تو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ امام کا دروازہ ہے، لیکن اس وقت یہ پوری ایک دیوار تھی اور اس کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا حجرہ قائم کر لیا اور بائیں طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرات تعمیر فرمائے. اب دروازے کتنے تھے بھائی عبداللہ عباسی صاحب؟ مسجد نبوی کے جس وقت آپ نے تعمیر فرمائی اس وقت اس کے دروازے 3 تھے. ایک دائیں طرف والا دروازہ جسے باب الرحمہ کہتے ہیں اور وہ آج کل 3 نمبر کا دروازہ ہے، وہ پہلے 1 نمبر کا دروازہ تھا. اللہ اکبر. بات سمجھیں؟ ابھی پہلا نمبر کا دروازہ ہے باب السلام، ڈور نمبر 1 جسے باب اول کہتے ہیں، باب السلام، جہاں سے کل ہم اور آپ کٹھے سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوئے. یہ باب السلام کے آگے سامنے ہے ہمارے. اب باب السلام یہ بعد میں بنایا گیا. باب صدیق اکبر جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے ABC کے ساتھ، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا. مسجد نبوی کا پہلا دروازہ باب الرحمہ تھا جس میں آپ کو میں اندر لے جاؤں گا تو اس میں سینری بھی موجود ہے اس دروازے کے اندر کہ بہر کھیت تھے اور راستہ تھا اور سڑک بھی دکھائی گئی ہے کہ یہ فرسٹ ڈور فار مسجد نبوی شریف. اللہ اکبر. اور اس میں باب الرحمہ اس کا نام حضور نے رکھا اور باب الرحمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دائیں طرف کی آبادیاں جتنی تھیں، اور آپ کو خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ دائیں طرف کی جتنی آبادیاں تھیں جن میں خندق بھی ہے اور اس کے بعد ادھر سے راستہ احد کو بھی جاتا ہے لیکن دائیں طرف خندق ہے، تو یہ سارا محلہ مہاجرین و انصار کا تھا. زیادہ تر انصار یہاں مقیم تھے، اس لیے خندق کا انتخاب بھی انہی جگہوں پر. وہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے وہ صحیح یہ جبل سلا کے ساتھ وہ خندق ہے. اب آئیے پھر وہ تاریخ کے ساتھ بتاؤں گا. اب آئیے دوسری بات، اب اس دروازے پر جب آپ نے اس کا دروازہ رحمہ کیسے بنا کہ آپ نے مسجد میں آنے کی دعا تعلیم فرمائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ابواب رحمتک. آپ سمجھ آ گئی آپ کو عبداللہ؟ ابھی آیا. دیکھیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ مفتح لی، کھول دے اللہ تعالیٰ میرے لیے ابواب رحمتک، رحمت کے دروازوں کو.
تو سب سے پہلے تعلیم میں باب الرحمہ کے لیے یہ تعلیم جب ہوئی تو آج پوری دنیا کی ہر مسجد کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تو یہ ہے مسجد نبوی کی تعلیم میں پہلا دروازہ باب الرحمہ تھا، اور دوسرا دروازہ باب جبریل تھا، اور تیسرا دروازہ باب النساء تھا۔ ابھی مسجد نبوی کے جتنے دروازے ہیں آپ نے کبھی گنتی کیے؟ نہیں کیے، مگر میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اب 5 سال سے یہاں مقیم ہوں، اور کویت سے آنے کے بعد یہاں پر مجھے گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں مسجد نبوی کے اندر یعنی ماشاءاللہ رہنے اور چلنے پھرنے میں جو لطف اور بڑا مزہ آتا ہے۔ کائنات ارض میں میں نے پوری دنیا کو دیکھا پھرا۔ آپ کو پتہ ہے میں جب کویت میں 30 سال گزارے ہیں تو 30 سال کے قیام کے دوران میں مسجد الغانم کا خطیب بھی تھا، جالیات اسلامیہ کا منسق بھی تھا، اس کے علاوہ آپ کے ریڈیو کویت میں کے پروگراموں میں بھی باقاعدہ میری آمد جو ہے اللہ کی رضا کے لیے آنا جانا ہمیشہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جالیات کے ساتھ میں وزارت حج میں 25 مرتبہ یعنی مرشدینی حج کی حیثیت سے کویت سے آتا رہا۔ تو مسجد نبوی کے یہ 3 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ باب الرحمہ، باب جبریل، باب النساء، اور اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاسیس کی، اور آج مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 43 ہے۔ 43۔ ہاں، اس کا دروازہ نمبر 1 جو ہے وہ باب السلام ہے، جو باب یعنی ڈور نمبر 1 کے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے، جہاں پر ہماری آپ کی آمد پر پہلی ملاقات باب السلام پر ہوئی۔ اب وہاں پر سب سے افضل ترین مقام جو مسجد نبوی میں ہے، وہ حدیث بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے اس طرف لکھی ہوئی ہے جس طرف ریاض الجنہ ہے، اور وہ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے حجرے سے منبر تک کا یہ درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو وہ اس میں سے ہم گزرے تھے، اور وہاں سے پھر آگے یعنی وہ جالیاں ہیں جہاں سلام ہم نے پڑھا۔ اس موقع پر جہاں ہم گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں بیٹھ کر مسجد نبوی کا ذکر کیا، تو وہاں یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو سامعین سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اور سامعین کو بار بار مقبول مبرور عمرے کے ساتھ مسجد نبوی کی نمازوں کا شرف اور گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے ساتھ قبولیت کے شرف کے ساتھ ہم سب کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام آؤ مدینے چلے، ڈاکٹر مولانا احمد علی سراج صاحب کے ساتھ۔ مدینے کا سفر ابھی جاری ہے، مگر ہمارا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام آؤ مدینے چلیں۔ بند آنکھیں کریں اور طیبہ چلیں، روضائے مصطفیٰ کی زیارت کریں، آؤ مدینے چلیں۔